سبق۔ الف مدہ کی مشق۔ الف مدہ ہم اسے کہتے ہیں جس الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، اسے ہم الف مدہ کہتے ہیں۔ مشق، مشق یعنی کہ ریویژن، پریکٹس۔ پہلا ورڈ ہے یہاں پر لباس۔ لام پر یہاں زیر ہوگا، با پہ زبر اور سین میں ملا دیں گے۔ سین میں کیوں ملائیں گے؟ کیونکہ سین آخری حرف ہے اور اردو کے ہر ایک ورڈ کا آخری حرف پر جزم ہوتا ہے اور وہ کیپٹل لکھا جاتا ہے۔ لباس، لباس یعنی کہ کلوتھس، کلودنگ۔ اگلا ورڈ ہے اخلاق۔ الف پر یہاں زبر آئے گا، خا میں اسے ملائیں گے، لام پہ زبر ہے یعنی لام کے ساتھ الف ہے اور اسے قاف میں ملا دیں گے۔ اخلاق، اخلاق یعنی کہ morality۔ اگلا ورڈ ہے راحت۔ را کے ساتھ آ اور ہا کو تا ملا دیں گے، حت، راحت۔ راحت یعنی ریلیف، جیسے کہتے ہیں کہ اسے دوا سے راحت نہیں ملی۔ اگلا ورڈ ہے نماز۔ نون کو یہاں الگ پڑھیں گے، نا، ماں کے ساتھ آ ہے ماں اور زا ملا دیں گے، نماز۔ اگلا ورڈ ہے ثوا۔ دیکھیں سا پہ زبر ہوگا سا، وا کے ساتھ آ ہے وا اور با ملا دیں گے ثواب، ثواب یعنی کہ ریوارڈ۔ اگلا ورڈ ہے عین کے ساتھ الف ہے آ، دا قطع میں دت، عادت۔ الف کے ساتھ یا ہے ای والی یا ہے الف کے ساتھ، پھر ماں کے ساتھ آ ہے ماں اور نون ملا دیں گے ایمان، ایمان یعنی کہ یقین، فیتھ۔ یہاں الف پر دیر آئے گا ای کو یہاں سا ملا دیں گے اس، لا کے ساتھ آ ہے لا اور ماں ملا دیں گے لام، اس لام۔ اگلا ورڈ ہے یہاں پر زبان۔ ز اور با کے ساتھ با نہ ملائیں گے بان، زبان۔ اسے زبان بھی پڑھتے ہیں جب ٹنگ کی بات ہو، یعنی ٹنگ کو ہم زبان کہتے ہیں اور لینگویج کو ہم زبان کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ تمہاری زبان اچھی نہیں ہے، یعنی تمہارے بولنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے۔ اور جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تب کہتے ہیں کہ میری زبان میں دانہ ہو گیا ہے۔ اگلا ورڈ ہے الف پر زیر ہے ای، ماں میں ملائیں گے ام، تا پہ زبر تا، ہا کے ساتھ آہا اور نا ملا دیں گے امتحان۔ اگلا ہے حلال۔ ہا پہ زبر ہا، لا کے ساتھ آ ہے لا، لا میں ملا دیں گے حلال۔ ہا پہ زبر ہا، را کے ساتھ آ را، ہرا، ماں میں ملا دیں گے حرام۔ حلال وہ چیز جو جائز ہو، حرام وہ چیز جو جائز نہ ہو۔ قاف پہ زبر آگے قا، یا کے ساتھ آ ہے یا، قیا اور ما کو تا میں مت، قیامت۔ تا پر زیر آئے گا یہاں پر تی، لا کے ساتھ لا، تلا، وا کو تا میں وت، تلاوت۔ تلاوت یعنی کہ پڑھنا، اور ایک اس کا میننگ ایکوریٹ میننگ ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، جیسے قرآن کی تلاوت کرو یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلو، قرآن کو فالو کرو۔ سین پہ زبر سا، زا کے ساتھ زا، سزا۔ تا کے ساتھ آ ہے تا، قا کو تا میں قط، طاقت۔ اب اس پر ہم کچھ جملے دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر جملے ہے اسلام ایک سچا، چا پہ یہاں تشدید ہے، مذہب، چار حرف ہے، پہلا دوسرے میں، تیسرا چوتھے میں، مذہب ہے۔ لباس، یہاں پر بھی چار حرف ہے، عمدہ، الف پر پہ عین پر پیش آئے گا، عمدہ کو ہمیں دا، عمدہ ہے۔ نیکی، چار حرف ہے، پہلا دوسرے تیسرا چوتھے، کرنے پر، ثوا اور با ملا دیں کھینچتے ہوئے، ثواب ہے۔ گناہ، گاف پر یہاں پیش ہوگا، گناہ کرنے پر سزا ہے۔ حرام مال سے بچو۔ قیامت قریب ہے، قاف پہ زبر ہوگا، را کے ساتھ یا ری، با ملا دیں گے قریب ہے۔ کل امتحان ہے، اس کی تیاری، تا کو یا میں، پھر یا پہ اصل میں تشدید ہے، تیاری کرو۔ نماز پڑھو، یہ اچھی، آ کو چھا میں، اچھی عادت ہے۔ جوتا چپل پہننے کے آداب۔ پیارے بچوں، آپ نے جانوروں کے پاؤں میں کھر تو دیکھے ہوں گے، یہ اصل میں ان کے جوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چلنے کے لیے پیدائشی جوتے دیے ہیں۔ گھوڑوں کے کھروں کے نیچے تو نال بھی لگاتے ہیں تاکہ زیادہ دوڑنے کی وجہ سے ان کے کھر گھس نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے چلنے کے لیے پاؤں بنائے ہیں اور اس کے پاؤں بہت خوبصورت بنائے اور ان میں کھر نہیں بنائے، بلکہ پاؤں میں پہننے کے لیے خوبصورت اور مختلف ڈیزائن کے پیارے پیارے جوتے بنائے ہیں۔ ان جوتوں سے چلنا پھرنا آسان ہو جاتا ہے، اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہنے ہوئے شخص کو سوار فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سوار آدمی آسانی کے ساتھ سفر کرتا ہے، اسی طرح جوتے پہنا ہوا آدمی آسانی سے سفر کرتا ہے۔
اگر جوتے چپل نہ پہنے جائیں تو چلنا پھرنا کتنا مشکل ہو، راستہ میں پڑے پتھر، کانچ کے ٹکڑے، کنکر، کیچڑ اور پانی وغیرہ کی موجودگی میں ننگے پیر چلنا کتنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں ان سے بچاؤ کے لیے جوتے عطا فرمائے۔ جوتوں کی مدد سے ہم بآسانی چل پھر سکتے ہیں اور دور دور تک جا سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، جوتے پہننے والا سوار کی طرح ہے۔ اس نعمت کے شکریہ کے لیے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آداب بتائیں، اب ہم آپ کو انہی آداب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جوتے چپل پہننے کے 17 آداب ہیں۔ جوتے چپل استعمال کرنا چاہیے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے کو پہننے کا حکم فرمایا ہے۔ ننگے پیر نہیں چلنا چاہیے بلکہ گھر میں بھی ہمیشہ چپل پہن کر چلنا چاہیے، لیکن گھر کے استعمال کے لیے چپل الگ رکھنا چاہیے، باہر کے چپل گھر میں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی عادت بنانی چاہیے، اس سے پاؤں صاف ستھرے رہتے ہیں اور پھٹن سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ خاص طور پر سردیوں کے زمانے میں تو اس کا بہت ہی خیال کرنا چاہیے کیونکہ اس میں تو ٹھنڈ کی وجہ سے نزلہ بخار بھی ہو جاتا ہے۔ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے جوتے چپل سنبھال کر رکھتے ہیں اور دوسروں کے استعمال کرتے ہیں، یہ بہت ہی بری عادت ہے۔ کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ضرورت ہو تو اجازت لے کر استعمال کرنا چاہیے۔ ایک پاؤں میں چپل پہن کر نہیں چلنا چاہیے، اسی طرح موزہ بھی ایک پاؤں میں پہن کر نہیں چلنا چاہیے بلکہ چپل موزہ دونوں پاؤں میں پہن کر چلنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاؤں میں چپل پہن کر چلنے کو منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ یا تو دونوں اتار دے یا دونوں پہن۔ اسی طرح دونوں پاؤں میں ایک ہی جیسے جوتے چپل پہننا چاہیے۔ ایک پاؤں میں ایک رنگ کی چپل، دوسرے پاؤں میں دوسرے رنگ کی چپل پہن کر نہیں چلنا چاہیے، یہ بھی خلاف ادب ہے۔ ہمارا پیارا دین، دین اسلام صفائی ستھرائی والا مذہب ہے اور صاف ستھرے رہنے کو پسند فرماتا ہے، اس لیے اپنے جوتے چپلوں کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ بعض بچے اپنے جوتے صاف نہیں رکھتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس لیے اپنے جوتوں کو پالش کرنا، دھونے والے جوتے چپلوں کو دھونا چاہیے اور روزانہ برش کرنا چاہیے۔ اسی طرح موزوں کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ کالے کالے گندے موزے رکھنا بہت بری بات ہے، موزے روزانہ دھونے چاہیے۔ انسان کی ظاہری صفائی ستھرائی کا اثر اس کے باطن پر پڑتا ہے، اس لیے اگر ہم اپنا ظاہر صاف رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا باطن بھی صاف کر دیں گے۔ اگر آپ کی چپل ٹوٹ جائے تو اس کو سلوا لینا چاہیے۔ ٹوٹی ہوئی چپل پہنے ہوئے چلنا پھرنا اچھی بات نہیں ہے، اس سے چپل اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور یہ بد تہذیبی بھی ہے۔ ٹوٹے ہوئے جوتے چپل کو خود سی لینا بھی سنت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چپل خود سی لیا کرتے تھے۔ جوتے چپل پہننے سے پہلے جھاڑ لینا۔ آپ جب بھی جوتے چپل پہنیں تو جھاڑ کر پہنیں کیونکہ نامعلوم کوئی موذی کیڑا وغیرہ اس کے اندر ہو اور آپ بغیر دیکھے پہنیں اور وہ آپ کو نقصان پہنچا دے۔ ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزہ پہننے کے لیے منگوایا۔ ابھی ایک موزہ پہنا ہی تھا کہ ایک کوا آیا اور دوسرے موزے کو اٹھا کر لے گیا اور پھر پھینک دیا تو اس میں سے سانپ نکل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ موزے کو بغیر جھاڑے نہ پہنے۔ آپ نے اس لیے موزہ یا جوتے کو جھاڑ کر پہننا چاہیے تاکہ اگر اس میں کوئی موذی چیز ہو تو نکل جائے اور آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ موذی یعنی جو تکلیف دہ ہو۔ جب جوتے چپل اور موزے وغیرہ پہنے تو پہلے دائیں پیر میں پہنے اور جب اتارے تو بائیں پیر سے پہلے اتارے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جوتا چپل بیٹھ کر پہننا چاہیے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے کو کھڑے ہو کر پہننے سے منع فرمایا ہے۔ خطابی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کھڑے ہو کر جوتا چپل پہننے کو اس لیے منع فرمایا کہ کبھی کبھی جوتا کھڑے ہو کر پہننے سے آدمی گر جاتا ہے۔ اگر جوتے کے تسمے باندھنے ہیں یا جوتا تنگ ہو تو بیٹھ کر پہنیں، ورنہ اگر آسانی سے پہنا جا سکتا ہے یا چپل وغیرہ کو کھڑے ہو کر بھی پہن سکتے ہیں۔ جب آپ کسی جگہ بیٹھ جائیں اور چلنے کا ارادہ نہ ہو تو اچھا ہے کہ پیروں کو آرام دینے کے لیے جوتے اتاریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ہی کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اسی طرح اگر دیر تک کھڑا رہنا ہو تو جوتے اتار لینے چاہیے اور جوتے اتار کر کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہن کر کھڑے رہنے کو منع فرمایا ہے۔ جب آپ مسجد میں جائیں یا گھر میں داخل ہو تو پہلے باہر اچھی طرح جوتے جھاڑ لینا چاہیے تاکہ آپ کے جوتے میں لگی ہوئی مٹی یا کیچڑ وغیرہ سے مسجد یا گھر خراب نہ ہو جائے۔
جب آپ جوتے اٹھا کر لے جائیں تو بائیں ہاتھ سے جوتے اٹھائیں اور جوتے اٹھانے کے لیے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور اس کے برابر والی انگلی کو استعمال کرنا چاہیے۔ جب آپ مسجد یا کہیں بھی جوتے اٹھا کر لے جائیں تو چپل کو بائیں جانب رکھیں، مسجد میں قبلہ کی طرف نہ رکھیں۔ بعض بچے گھر میں آ کر جوتے موزے جگہ پر نہیں رکھتے بلکہ ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، یہ بہت ہی بری عادت ہے۔ گھر میں جو جگہ جوتے رکھنے کی بنی ہوئی ہے وہیں جوتے رکھنے چاہیے، اس سے ایک تو جوتے چپل کی حفاظت رہتی ہے، دوسرے گھر بھی صاف ستھرا رہتا ہے۔ اس لیے اس کی ہمیشہ عادت بنائیں کہ جس چیز کی جو جگہ ہو اس کو وہیں رکھیں۔ بعض بچے ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، موزے بھی اسی طرح ایک جیسے پہننا چاہیے۔ اچھی بات یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے اپنے جوتے موزے اور اپنے یونیفارم کو تیار کر کے سونا چاہیے، یہ بہت ہی اچھی بات ہے، ایسا آدمی کبھی اپنے کاموں میں پیچھے نہیں رہتا، اس کی عادت بنائیں، ساری زندگی سکون سے رہیں گے۔ اب اس ٹاپک سے کچھ آزمائشی سوال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جوتے کیوں بنائے ہیں؟ اور دوسرا سوال ہے جوتے پہنے ہوئے شخص کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیسرا سوال ہے جوتے استعمال کرنا بہتر ہے یا ننگے پاؤں چلنا بہتر ہے؟ اور چوتھا سوال ہے کیا دوسروں کے جوتے پہننے چاہیے اور ایک پاؤں میں جوتے پہننے کیسا ہے؟ پانچواں سوال ہے کیسے جوتے پہننے چاہیے اور کیسے نہیں پہننے چاہیے؟ جوتے پہننے کے آداب کیا ہے؟ تو جھاڑ کر پہننے چاہیے، پہلے سیدھے پاؤں میں پہننے چاہیے اور بیٹھ کر پہننے چاہیے۔ جوتے کب اور کیسے اتارنا چاہیے؟ تو دیر تک بیٹھنا یا کھڑے رہنا ہو تو اتار دینا چاہیے اور پہلے الٹے پاؤں سے اتارنا چاہیے پھر جھاڑنا چاہیے۔ جوتے چپل کس طرح اٹھانا چاہیے اور کہاں رکھنا چاہیے؟ تو الٹے ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے، الٹے ہاتھ یعنی بائیں ہاتھ، الٹے ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے اٹھانا چاہیے اور بائیں طرف جوتے رکھنے کی جگہ میں رکھنا چاہیے۔